بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وحی کے موقوف ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے. اسی تذکرے کے دوران آپ نے اپنی حدیث میں یہ بات بیان کی. فقال فی حدیث ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین انا امشی، اسی دوران کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی تو اپنی نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا. وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. فرغبت منہ، تو میں اس سے خوف زدہ ہو گیا اور گھر واپس آیا اور میں نے کہا زملونی مجھے چادر اڑاؤ. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ دوسرا کلام نازل فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے جھرمٹ مارنے والے، بیدار ہو جائیے، اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے. اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور برابر وحی آنے لگی. اس حدیث میں ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یہ وحی نازل ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانے اور دونوں کندھوں کے درمیان جو گوشت ہوتا ہے وہ کانپنے لگا، یعنی یہ وہی خوف کی شدت تھی. اب یہاں ہم آپ کو اس بات پر متوجہ کریں گے کہ وحی کے یہ کئی طریقے ہوئے. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خواب میں اللہ نے وحی بھیجی، تو وحی کا سب سے پہلی وحی خواب میں آئی، تو وحی کا یہ پہلا طریقہ ہوا. دوسرا یہ کہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور انسانی شکل میں آ کر کے آپ کو اللہ کا کلام سنایا، یہ وحی کی دوسری صورت ہوئی. تو تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتے ہی کی شکل میں آئے، فرشتہ اپنی ملکوتی شکل میں آئے اور آ کر کے اللہ کا کلام سنائے. تو یہ تیسری صورت ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ وہ فرشتہ آیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ تیسری صورت ہوئی. تو تین صورتیں یہ ہوئیں. یوں یہ وحی کی شکلیں ہیں اور بنیادی طور پر وحی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتا ہے، چاہے وہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے یا ملکوتی شکل میں آئے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے واسطے کے ڈائریکٹ براہ راست رسول اللہ پر اپنا کلام نازل کر دیتا ہے اور کلام کو سنا دیتا ہے. جیسا کہ شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے تو بغیر فرشتے کے اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، آپ نے اللہ کے کلام کو سنا. اور ایک تیسری کیفیت، یہ تو دو صورتیں ہوئیں اور باقی اور بھی اس کی کئی صورتیں ہیں. ان دو صورتوں کو آپ یاد رکھیں. ہاں، یہاں پہ دو آیتیں آئی ہیں. ان دو آیتوں میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ سب سے پہلا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے. تو یہ ہے سب سے پہلی وحی. اور دوسری وحی کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر ہے. تو سب سے پہلی وحی اقرأ باسم ربک ہے اور دوسری وحی یا ایھا المدثر ہے. اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور مسلسل وحی جاری ہونے لگی تو پھر اللہ کا کلام آتا رہا، سرکار سنتے رہے اور صحابہ کرام کو سناتے رہے. اس کو پڑھو گے؟ ہاں، میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بنیادی طور پر وحی تین طریقے سے آتی تھی. پہلا طریقہ یہ کہ فرشتے کے واسطے سے آتی تھی، جیسا کہ پورا قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ کو پڑھ کے سنایا. تو یہ فرشتے کے واسطے سے ہے. دوسری صورت یہ کہ بغیر فرشتے کے واسطے کے رسول اللہ نے خود اللہ کا کلام سنا، جیسا کہ شب معراج آپ نے اللہ کے کلام کو سنا اور کافی کلام سنا. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا کلام آپ کے دل میں ڈال دے، القاء فرما دے. یہ وحی کی تین بنیادی صورتیں ہیں اور باقی جو باتیں احادیث میں آئی ہیں وہ انہی کی شاخیں اور شکلیں ہیں. عزیز بچوں، ابھی آپ نے حدیث پاک میں ما انا بقارئین پڑھا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شیخ مکرم حضرت نائب مفتی اعظم ہند علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجد آفری تشریح، وجد آفری معنی بیان کیا ہے، وہ آپ کو سنا دوں. آپ اپنی کتاب نزہۃ القاری میں لکھتے ہیں ما انا بقارئین کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، لیکن ہمارے مشائخ نے یہ ترجمہ کرایا میں نہیں پڑھتا. یہ ترجمہ زیادہ انسب و ارجح ہے، اس لیے کہ غار حرا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشاہدہ ذات و صفات الہی میں اتنے مستغرق تھے کہ وہاں کسی کی گنجائش ہی نہیں تھی. جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل. اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس میں ملک مقرب اور نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی. مشاہدہ ذات و صفات میں استغراق تام کی وجہ سے قراءت کی استدعاء کا جواب یہی بنتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا. بار بار سینے سے لگا کر دبانے سے اس استغراق میں کمی ہوئی تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میں جس عالم میں تھا اسی کی بات یہ بھی کر رہے ہیں، جس کے شہود میں میں مستغرق تھا اسی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو بلا تأمل پڑھا. کسی کے استغراق کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسے جھنجھوڑا جائے. ایک بار میں استغراق ختم نہ ہو تو بار بار جھنجھوڑا جائے. یہاں جھنجھوڑنا منافی ادب تھا، اس لیے سینے سے لگا کر
3 بار قوت بھر دبایا، یہاں تک کہ وہ کیفیت خاص فرو ہوئی اور آپ نے بلا تکلف پڑھا۔ یہ گفتگو حضرت شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نزہۃ القاری میں کی ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ ان کی یہ وجد آفری تشریح آپ کو بھی سنا دوں، اس کو محفوظ رکھیے۔